फातिमा बैठी थी, हुजूर को देखा तो खड़ी हो गई। फरमाया जी अब्बू क्या बात है? मेरे आका फरमाते फातिमा अल्लाह की मर्जी है तुम्हारा निकाह अली से हो जाए, वाह, सुभान थोड़ी देर के बाद मेरी मस्जिद में तुम्हारा निकाह अली के साथ होने वाला है। अय फातिमा 2 दिन पहले 3 दिन पहले तुझे मैंने एक जोड़ा नया कपड़ा दिया था। हुजूर फरमाते फातिमा उसे पहन करके निकाह की मजलिस में बैठ जाना, उस नए कपड़े को पहन करके निकाह की मजलिस में बैठ जाना। मखदूमा फातिमा ने अपना चेहरा घुमा लिया। हुजूर फरमाते फातिमा क्या बात है? मखदूमा फातिमा की आंख में आंसू थे। फरमाते अब्बू अल्लाह उसके रसूल की मर्जी से अक़्द का वक्त है, मैं तैयार हूँ, लेकिन जिस कपड़े की बात आप कर रहे हैं कल मदीने की एक गरीब औरत मेरे घर में आई थी, मैंने उसे दे दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फातिमा जो लिबास तेरे बदन पे है इसी को पहन के बैठ जाना। अल्लाह अकबर अल्लाह। दिल्ली में महबूब इलाही से किसी ने कहा दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, फरमाया अभी होगी इंशाअल्लाह। अंदर गए एक धागा लेके आए और धागे को अपने हाथों में रखा, कहा अय मेरे मौला दिल्ली में बारिश नहीं होती है, बारिश बरसा दे। झमाझम बारिश हुई, दिल्ली लबालब हो गई, लोग खुशियों में रक्स करने लगे। किसी ने पूछा अय सरकार निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आपने किसके वसीले से दुआ मांगी है जो दिल्ली में बारिश होने लगी? अपने हाथों में एक धागा क्या रखा था? तो सरकार महबूब इलाही फरमाते ये धागा मेरी माँ के दुपट्टे का धागा है। एक रवायत हुजूर गौस पाक के शहजादे ने बयान की, सैयद शबात मियां साहब ने मखदूमा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के सब्र की। सुभान अल्लाह। या नाम आए तो तड़प जाया करो। सुभान अल्लाह। कायनात में एक ही औरत है जिसे मखदूमा फातिमा कहा जाता है, बकिया सब उस जात का सदका है, सब फातिमा का सदका है, साफ फातिमा का सदका है। मखदूमा फातिमा बकी शरीफ में लेटी है, 10,000 हुजूर के सहाबा लेटे हैं, लाखों हुजूर के आशिक लेटे हुए बकी शरीफ में। उसे बकीउल गरकत से बकीउल शरीफ कहा जाता है, बकीउल गरकत से बकी शरीफ कहा जाता है। फिर रिवर्स करता हूं, बकीउल गरकत से बकी शरीफ कहा जाता है। 10,000 हुजूर के सहाबा, लाखों हुजूर के गुलाम उशाक अब्दाल औताद अबरार लेटे हुए। अगर कोई बकी शरीफ में न होता, हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा होती, तब भी बकी बकी शरीफ कहलाता। वाह वाह वाह, समझे? सुभान अल्लाह, ऐसी सुभान वैसी अल्लाह। नहीं है जिसके शिकम से हुसैन आए हैं, जिसके शिकम से हसन आए हैं। शायर कहता है जब कभी भी फातिमा जहरा का आ जाए ख्याल, एहतरामन अपनी आंखें बंद करना चाहिए। सुभान मेरे आका ने अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत की है। सुभान अल्लाह कह दो। फातिमा का नाम कितना प्यारा है। जिसकी औलादे ना हो ना, उसे चाहिए कि अपनी बेटी का नाम कनीज़े फातिमा रखेगा, नियत कर ले अल्लाह उसे बेटी जरूर देगा। जिसके बेटे ना हो वो नियत कर ले अल्लाह मेरे बेटे होगा ना तो मैं अपने बेटे का नाम गुलाम अब्दुल कादिर रखूंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। होंगे इंशाअल्लाह होंगे। गौस पाक फरमाते हैं मेरे नाम के वसीले से दुआ मांगा करो, जो चाहोगे मांगोगे मिलेगा, और अगर ना मिला तुझे अब्दुल कादिर मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। सौदा घाटे का नहीं है, समझे? ये दरवेशों फकीरों की महफिल है, घाटे का सौदा नहीं है। समझ रहे हैं आप? मोहब्बत करें, बगदाद चलेंगे, रुके अभी बात मदीने की है, किसी मौके पर आएंगे तो गौस पाक की बात होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, इनके दादा की बात होगी, वलियों के सुल्तान की बात होगी इंशाअल्लाह। साबिरों का सरदार कौन आमीना के लाल, वो फरमाते हैं हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा की शादी मौला अली के साथ हुई थी। सुभान अल्लाह कहते हैं यार, सुभान अल्लाह। क्या शेर पढ़ा। हाँ, मौलाए कायनात की शान में ना क्या अली बात अली है, है। क्या हुजूर बात की बेटी मखदूमा फातिमा की शादी अली के साथ। वक्त नहीं है बताता कि शादी के तरीका कैसा कैसे कैसे रिश्ता हुआ था मखदूमा फातिमा का। सुभान अल्लाह। वो फातिमा, उनके लिए मालूम है आपको, उनकी शादी हुई ना तो शादी के 3 दिन के बाद, मेरी बहनों सुनो, 30-30 हज़ार रुपए के तुम्हारे पास लिबास आते हैं शादी में, 30-30 हज़ार रुपए के वो दुल्हन के कपड़े आते हैं। लेकिन हकीकत अफसोस उस वक्त होता है जब ये कपड़े पहन करके मेरी बहनें दुल्हन बन के 2 टूटे हुए सजदे शुक्र अदा नहीं करती। अहे मेरे मौला, बेलिबास पैदा हुई थी तो उन्हें इतना कीमती लिबास दे दिया, तेरा शुक्र है। वाह वाह वाह। एक अच्छा घर दे दिया, अच्छा शौहर दे दिया, तेरा शुक्र है। शुक्र के सजदे कर लिया करो मेरी बहनों, बड़ा कीमती तुम्हें अल्लाह ने इनाम अता फरमाया है। हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा का देखो आप, सब्र का पहलू देखो। मौलाए कायनात से उनके दोस्त ने मदीने शरीफ में कहा, अय अली किनारे आओ। आ गए, बोले परसों तुम्हारी शादी हुई है? बोले हाँ, क्या बात है? फरमाया ये बताओ, नबियों के सरदार की बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में आई है, सच बताना फातिमा कौन सा लिबास पहन के तुम्हारे घर में आई थी? सच बताना फातिमा का लिबास कैसा था? मैंने तो सुना था कभी कभी उनके घर में, हुजूर के घर में जन्नती जोड़े आते थे, तो फातिमा के लिए ज़रूर आए होंगे।
فاطمہ کے لیے جبریل لائے ہوں گے، یقین کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، تیقن کے ساتھ کہتا ہوں، یقین ایمان کے ساتھ مختومہ فاطمہ کی شادی میں جنتی لباس آیا رہا ہوگا۔ تو مولا کائنات رونے لگے، کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں کون سا لباس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مبارکہ سے پہلے، میری بہنوں سنو، سگیدانیاں سنیں، میری مائیں سنیں، اللہ کے نبی نکاح سے پہلے اپنی بیٹی مختومہ فاطمہ کے پاس آئے۔ مختومہ فاطمہ بیٹھی تھی، حضور کو دیکھا تو کھڑی ہو گئی، فرمایا جی ابو کیا بات ہے؟ میرے آقا فرماتے فاطمہ اللہ کی مرضی ہے تمہارا نکاح علی سے ہو جائے، واہ، سبحان تھوڑی دیر کے بعد میری مسجد میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اے فاطمہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے تجھے میں نے ایک جوڑا نیا کپڑا دیا تھا، حضور فرماتے فاطمہ اسے پہن کر کے نکاح کی مجلس میں بیٹھ جانا، اس نئے کپڑے کو پہن کر کے نکاح کی مجلس میں بیٹھ جانا۔ مخدومہ فاطمہ نے اپنا چہرہ گھما لیا، حضور فرماتے فاطمہ کیا بات ہے؟ مخدومہ فاطمہ کی آنکھ میں آنسو تھے، فرماتے ابو اللہ اس کے رسول کی مرضی سے عقد کا وقت ہے، میں تیار ہوں، لیکن جس کپڑے کی بات آپ کر رہے ہیں کل مدینے کی ایک غریب عورت میرے گھر میں آئی تھی، میں نے اسے دے دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ جو لباس تیرے بدن پہ ہے اسی کو پہن کے بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ دلی میں محبوب الہی سے کسی نے کہا دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے، فرمایا ابھی ہوگی انشاءاللہ۔ اندر گئے، ایک دھاگا لے کے آئے اور دھاگے کو اپنے ہاتھوں میں رکھا، کہا اے میرے مولا دہلی میں بارش نہیں ہوتی ہے، بارش برسا دے۔ جھما جھم بارش ہوئی، دلی لبالب ہو گئی، لوگ خوشیوں میں رقص کرنے لگے۔ کسی نے پوچھا اے سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ نے کس کے وسیلے سے دعا مانگی ہے جو دلی میں بارش ہونے لگی؟ اپنے ہاتھوں میں ایک دھاگا کیا رکھا تھا؟ تو سرکار محبوب الہی فرماتے یہ دھاگا میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان سوچو سبحان جب محبوب الہی کی ماں رابعہ عصر مخدومہ زلیخا کے دوپٹے کے ایک دھاگے سے بارش ہو سکتی ہے تو حسن حسین کی ماں کا عالم کیا ہوگا؟ واہ، سبحان اللہ، مخدومہ فاطمہ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جب کبھی بھی فاطمہ زہرا کا آ جائے خیال، احتراماً اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیے۔ بے وضو کبھی مخدومہ فاطمہ کا نام مت لینا، یہ باوضو تو لینے کے لائق نہیں، لوگ بے وضو کیسے لیتے ہیں؟ یہ حضور کی بیٹی میرے آقا نے جب معلوم ہے مخدومہ فاطمہ فرماتی ہیں آقا وہ لباس تو میں نے دے دیا، کوئی بات نہیں، اسی کپڑے کو پہن کر جو تمہارے جسم مبارک پہ ہے نکاح کی مجلس میں بیٹھ جانا۔ علی کے دوست نے کہا پھر؟ تو علی فرماتے ہیں میں جب حجل عروسی میں، جس کو وہ مبارک روم کہتے ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی مرضی سے نکاح خانی کے بعد 2 مبارک روحیں اکٹھا ہوتی ہیں، نئی زندگی کی شروعات کرتی ہیں۔ یہ دن ہمارے لیے بھی آیا، ہمارے باپ کے لیے بھی آیا، ہماری بہنوں کے لیے بھی آیا، ہماری بیٹیوں کے لیے بھی آیا ہے نا۔ اس شب کا انتظار ہر خوش قسمت انسان کرتا ہے، اللہ میری بچیوں کے لیے جنتی رشتے عطا فرمائے، غریب بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے اللہ مبارک رشتے عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ مولا علی فرماتے ہیں جب پہلی رات آئی نا تو میری بیٹی حضور کی بیٹی فاطمہ میری نکاح میں آئی اور جب اس حجرے میں بیٹھی تھی میرا انتظار کر رہی تھی نا تو مولا علی فرماتے ہیں میں گیا، کہا پھر بتاؤ لباس کیسا تھا آپ کی بیوی کا، حضور کی بیٹی کا؟ علی رونے لگے، اس نے کہا بتاتے کیوں نہیں لباس کیسا تھا؟ علی نے رو کے فرمایا تھا میری بیوی فاطمہ نبیوں کے سردار کی بیٹی فاطمہ جو لباس پہن کے میرے گھر میں دلہن بن کے پہلی رات بیٹھی ہوئی تھی، جب میں نے غور سے دیکھا تو اس کے دوپٹے میں 16 یا 17 جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا تربیت، کیا تعلیم تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کتنی کی تھی، کاش باپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرے، لیکن افسوس ہے بچیاں اگر غریب ہوتی ہیں نا آج باپ کے دروازے پر آتی ہیں تو کبھی کبھی باپ کہتا ہے بیٹی تجھے میں نے چھوڑ دیا اس کے ساتھ رہا کر، تیرا شوہر شرابی ہے تو ہوا کرے، تیرے بچے آوارہ ہے تو ہوا کرے، مجھے بڑھاپے میں سکون کی سانس دینے دے۔ نانا اے میرے بزرگوں ایسا مت کہا کرو، اگر بچیوں کے رشتے بہتر نہ ہوئے تو بہتری کے لیے تنہائی میں اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ انہیں ذات فاطمہ، وجود فاطمہ، سجود فاطمہ، قیام فاطمہ، اولاد فاطمہ، ابو فاطمہ کے طفیل میں ان کی تقدیر کو سنوار دے۔ آمین آمین آمین۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی سے کیسی محبت کی ہے۔ حضور کے ساری بیویوں کے مکانات الگ الگ تھے، باب النساء باب جبریل کے پاس حضور کی 5 بیویوں کے مکانات تھے، اور باب البقیع کے اندر مواجہ شریف کے قریب میں حضور کی 4 الگ الگ بیویوں کے مکان تھے، اسی کے قریب میں جہاں حضور کی مزار شریف امی عائشہ کے حصے کا مکان تھا، ایک بیوی کے حصے میں معلوم ہے کتنی زمین آئی تھی؟ 7 بائی 7 کی زمین آئی تھی۔
7 بائی 7.5 کی. اس میں 4 بائی 4.5 کے قریب ایک آنگن تھا. 3 بائی 3.5 کے آس کمرہ تھا. 3 بائی 3.5 کے آس پاس کا ایک آنگن تھا. یہی حضور کی ہر بیوی کے حصے میں زمین آئی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہی کل پراپرٹی ظاہری طور پر تھی. حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کیا اپنی مبارک عادت بنا رکھی تھی. جب حضور کہیں مدینہ شریف سے باہر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مل کے جاتے تھے. جب کہیں سے باہر سے مدینے آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ایک جملہ کہتے، اے فاطمہ تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان ہو. واہ واہ واہ. حضور کی بیٹی ہیں. اپنی بیٹی سے حضور کہتے، اے فاطمہ ام ابیہ تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان ہو جائیں. حضور جانتے تھے تیرے شکم میں حسن حسین سبحان. صحنی فاطمہ آئے گی جسے زینب کہیں گے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے. اپنے حجرے کے بغل میں حضور نے ایک چھوٹا سا مکان اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دیا تھا. مخدومہ فاطمہ سے ملنے کے لیے حضور کو دور جانا پڑتا تھا. جب حضور کے گھر کے قریب میں ان کا مکان ہو گیا نا، ایسے جب بیچ کی دیوار کھڑی ہونے لگی، ادھر امی عائشہ حضور رہتے تھے، اس طرف اب جو نیا کمرہ بن رہا تھا اس میں مخدومہ زینب، جناب محسن، جناب حسن، حسین، مولا علی، مخدومہ فاطمہ رہتے تھے. جب دیوار کھڑی ہو رہی تھی تو حضور نے بیچ میں ایک روشن دان بنا دیا تھا. ادھر حضور نے پردہ لگا لیا. فرمایا فاطمہ ادھر سے پردہ لگا لو. سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی حضور گھر پہ آتے، امی عائشہ کے قریب بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے. اچانک حضور کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر کے حضور اس روشن دان کے قریب جاتے اور پردہ ہٹاتے. فرماتے فاطمہ فاطمہ فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو چاہے نہ بولو، لیکن حضور جب یہ کہتے فاطمہ، صوفیہ کہتے ہیں فاطمہ اگر سجدے میں بھی ہوتی تب بھی کھڑی ہو جاتی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. تب بھی کھڑی ہو جاتی. آواز کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول نے دی ہے. واہ واہ ہاں نماز وہ خود جانے نماز ہے. واہ واہ واہ. بے شک. سجدہ سہو کا تصور نکال دو. ان کی وجہ سے تو سجدہ سہو ہو تب بھی ان کے اشارے ہوں تو نماز قبول ہو سکتی ہے. واہ واہ واہ. سبحان عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ سبحان. بولو بولو عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے اونچی شک. بولے عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ عقیدہ ہے. اللہ. حضور کھڑے فاطمہ فاطمہ فاطمہ. فاطمہ اگر چکی چلاتی ہوتی تو کھڑی ہو جاتی تھی، کھانا بناتی ہوتی تو کھڑی ہو جاتی تھی، اپنے بیٹے کو جھولا جھلاتی ہوتی، قرآن پڑھتی ہوتی تو کھڑی ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ صوفیہ کہتے ہیں سجدے میں ہوتی تب بھی کھڑی ہو جاتی. واہ. اور اسی روشن دان کے قریب آ کے بولتی پردہ ہٹا کے، جی ابو کیا بات ہے. ادھر آمینہ کے لال، ادھر حسن حسین کی ماں. جیسے فاطمہ فاطمہ کہتی جی ابو کیا بات ہے، میرے آقا فرماتے کچھ نہیں فاطمہ، بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا، کچھ نہیں فاطمہ. پردہ حضور کا. میرے آقا نے جس چہرے کی تلاوت کی ہے وہ چہرہ حسن حسین کی ماں کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا صبر کیا ہے بتا دوں.